السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں MLC اردو، میں ہوں آصف جٹ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کے اوپر ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری طرف سے ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں اور جتنی بھی اپڈیٹس ہوں وہ آپ ان سے باخبر رہیں۔ مختلف موضوعات پہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کچھ تعلیم کے حوالے سے، کچھ کاروباری حوالے سے، کچھ سیاسی تجزیاتی نقطۂ نظر سے۔ تو مختلف موضوعات ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈیو کو ایک اچھا اور بہترین پروفیشنل انداز میں مینج کر لیں، سیٹ اپ بنا لیں، اس کے بعد وہاں سے پھر آپ کے ساتھ بات ہوا کرے گی۔ ابھی سمپل ہم جس طرح آپ یوٹیوبرز اپنے ویڈیوز کو ریکارڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اب آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایک کامیاب کاروبار کیسے کر سکتے ہیں، یا ایک کامیاب بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں، یا ہم اپنے کاروبار کو صحیح معنوں میں کیسے شروع کریں اور اس میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کون سا کاروبار شروع کیا جائے، کیسا کاروبار شروع کیا جائے، کس لوکیشن پہ یا کہاں پر کاروبار شروع کیا جائے، کتنی انویسٹمنٹ سے شروع کیا جائے۔ یہ وہ چند بنیادی باتیں ہیں جو ہر کاروبار شروع کرنے والا بندہ سوچتا ہے۔ اب اگر اس کو ان کا صحیح طریقے سے جواب مل جاتا ہے تو وہ ایک کامیاب کاروبار شروع کر لیتا ہے اور منافع حاصل کرتا ہے، ورنہ وہ کاروبار کے اندر کی گئی انویسٹمنٹ کا نقصان اٹھاتا ہے اور پھر دوبارہ سے پریشانی کی حالات پر آ جاتا ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو پاکستان کے اندر ہے، خصوصاً ویسے پوری دنیا میں ہے، وہ یہ ہے کہ بے روزگاری انتہا سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پڑھائی کرنے کے بعد، ڈگریاں لینے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نوجوان اب اگلی عمر کو پہنچ چکے ہیں، 30 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، 35 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، وہ اگلی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں، نہ وہ بیوروکریٹ بن سکے، نہ وہ کہیں پہ اپنی جو انہوں نے آنکھوں میں خواب سجائے تھے ان کے مطابق سیٹ حاصل کر سکے۔ کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے، کوئی انجینئر بننے کے لیے، کوئی PhD کر لیتا ہے، کوئی MPhil کر لیتا ہے، کوئی CSS کرتا ہے، کوئی کسی شعبے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب ان کو ڈگری ملتی ہے تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ اب ہم جلدی سے آفیسر لگ جائیں گے، کسی بھی ادارے میں بڑی سیٹ پہ جا بیٹھیں گے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے سامنے طرح طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ سفارش چاہیے، پیسہ چاہیے، یا پھر مٹھی گرم کرنے والا جو روایتی انداز ہے وہ ہونا چاہیے۔ میرٹ کا قتل عام ہوتا رہتا ہے ہمارے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں کافی سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر میرٹ کا قتل عام کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں جرائم کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر روزگار کے ذرائع پیدا کیے جائیں، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ کاروباری سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے، یا ان کو کسی نہ کسی ایسی سرگرمی میں سرگرمی میں مصروف کریں کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف اپنے آپ کو نہ لا سکیں یا معاشرے کے بدترین حلقے کا حصہ نہ بن سکیں۔ تو 4 سوال ہوتے ہیں: کاروبار کیسا شروع کیا جائے، کاروبار کہاں پہ شروع کیا جائے، کاروبار کتنی انویسٹمنٹ سے شروع کیا جائے، اور کاروبار کون سا شروع کیا جائے۔ تو ان 4 سوالوں کے 4 ہی جواب ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کس چیز میں تجربہ ہے، معلومات کس کے بارے میں زیادہ ہیں، وہ کاروبار شروع کریں۔ اگر تجربہ نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہے، تو مارکیٹ میں جا کر آپ نے جو ذہن بنایا ہے اس طرح کے کاروباری حضرات سے جا کر ملیں، ایک سروے کر لیں، چھوٹا سا اپنے محلے میں کر لیں، باہر مارکیٹ میں کر لیں، مقامی مارکیٹ میں کر لیں، یوٹیوب کے اوپر آ جائیں،
یا فزیکلی طور پہ کہیں نہ کہیں سے مشورے کر لیں۔ دوسرا، کیسی لوکیشن ہونی چاہیے؟ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اردو بازار کے اندر سبزی کی دکان نہیں چلتی، اور سبزی منڈی میں اسٹیشنری کی دکان نہیں چلتی۔ تو اس کلیے کے مطابق جیسی مارکیٹ ہو ویسا ہی کاروبار کرنا چاہیے۔ آپ موبائل مارکیٹ میں جا کے کریانے کی دکان نہیں کھول سکتے، آپ سبزی منڈی میں جا کر اسٹیشنری کی دکان نہیں کھول سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لوکیشن کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ گارمنٹس فیبرکس کی طرف آ رہے ہیں تو پھر ایسی مارکیٹ میں جائیں جہاں فیبرکس کا کاروبار زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ سینٹری کی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسی مارکیٹ میں کھولیں جہاں پہ سینٹری کا کاروبار زیادہ ہو رہا ہے۔ اردو بازار میں بکس کا کام ہے، اسٹیشنری کا ہے، اسی طرح سبزی منڈی میں سبزی کا ہے، پھلوں کی منڈی میں پھلوں کا ہے۔ تو اسی لحاظ سے آپ کھولیں۔ آپ ہوٹل بنا رہے ہیں تو پھر ایسی جگہ پہ اگر درمیانے درجے کا ہوٹل بنا رہے ہیں تو وہاں پہ مزدور طبقے کی صورتحال کا دیکھ لیں، کاروباری سرگرمیاں دیکھ لیں، لوگوں کی آمد و رفت دیکھ لیں۔ اگر آپ کوئی تھوڑا سا ایلیٹ کلاس ٹائپ جیسے ریسٹورنٹ یا کیفے بنا رہے ہیں تو پھر آپ کی لوکیشن ایسی ہو جہاں پہ آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچا جا سکے۔ اچھا، انویسٹمنٹ کتنی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے کاروبار کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنی ہے۔ آپ نے اپنے کاروبار کی لوکیشن کو دیکھ لیا، اس کی معلومات حاصل کر لیں، اور تجربہ اگر ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے؟ تو بجٹ میں 3 حصے کر لیجئے۔ جو آپ نے کاروبار کے لیے اپنا ایک بجٹ رکھا ہے یا انویسٹمنٹ رکھی ہے تو اس میں 3 حصے کر لیجئے۔ پہلا حصہ جس سے آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے، دوسرا حصہ بیک اپ ہے، تیسرا وہ حصہ کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چلا تو بیک اپ بھی ختم ہو گیا، اور تیسرا حصہ وہ کہ آپ فوری طور پہ کوئی نیا سیٹ اپ بنانے کے قابل ہو سکیں، آپ کو تجربہ ہو چکا ہوگا، آپ نے جو غلطیاں کی ہوں گی یا جو خامیاں نظر آئی ہوں گی کاروبار فلاپ ہونے میں، ناکام ہونے میں، آپ ان کو دور کرتے ہوئے اس کی صحیح ڈائریکشن میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی نئی جگہ کا انتخاب کریں گے یا نئے سرے سے اس کو کسی نئے انداز میں شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تیسرا حصہ آپ کے کام آئے گا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں کمائی۔ کاروبار چل پڑتا ہے تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ کاروبار سے پروفٹ حاصل کیا، اس کو روزمرہ کی ضروریات میں استعمال کر لیا، خدا نہ خواستہ جب حالات خراب ہوئے یا کرونا جیسے لاک ڈاؤن آ گیا یا کچھ ملکی حالات ایسے ہو گئے، دھرنے ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں چند دن، تو اس وقت ہم نے کچھ سیونگ نہیں کی ہوتی چونکہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے پاس کوئی بیک اپ موجود نہیں ہوتا۔ تو 4 چیزیں ہیں، 4 کا سرکل مکمل کریں۔ آپ زندگی کے اندر کاروبار شروع کرنے سے لے کر بڑھاپے تک کو پہنچنے میں، اور بیماری بھی اگر خدا نخواستہ آ جاتی ہے تب بھی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے اخراجات کیسے پورے کریں گے۔ سب سے پہلے کاروبار شروع کریں، اس سے حاصل ہونے والے منافع کے اندر سے اپنی بچت کو نکالیں، بچت کے اندر سے کچھ حصہ ایسا نکالیں جو آپ ذرائع پیدا کریں، خاموش ذرائع جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہاں سے آپ کے انکم جنریٹ ہو، آپ کی آمدنی کے ذرائع بنے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی ایسی بچت اسکیم میں انویسٹمنٹ کر دیا جہاں سے ماہانہ طور پہ آپ کو پروفٹ ملتا ہے، یا آپ نے کوئی پراپرٹی خرید لی، کمرشل پراپرٹی خرید لی یا ریزیڈینشیل پراپرٹی خرید لی، وہاں پہ گھر بنا لیا، اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا، یا کمرشل پراپرٹی خرید کر وہاں پہ چھوٹا سا پلازا بنا دیا، وہاں پہ دکانیں بنا دی، ان کو رینٹ آؤٹ کر دیا۔ تو یہ اس سے جو اب آمدنی آئے گی اس سے آپ اپنے دیگر روزمرہ کے اخراجات پورے کریں، اور یہ لائف ٹائم آپ کی ایک سورس آف انکم بن گئی ہے۔ اب پھر اس کے بعد کاروبار کی طرف آئیں تو کاروبار میں ہونے والے منافع اور لاس دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بچت کا ایک حصہ نقصان کے لیے بھی رکھتے چلے جائیں، سیو کرتے چلے جائیں۔ تو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ خدا نہ خواستہ ملکی حالات یا آپ کی کچھ کوتاہیاں یا آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے اپنی اس سیونگ کو فوری طور پہ اپنے کاروبار میں لا کر اپنے آپ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ نے اپنے منافع کے اندر سے بھی اور بچت کے اندر سے بھی نکال کر سائڈ پہ کرتے رہے۔ کاروبار کامیاب ہوتا ہے ایمانداری سے، سچ سے، اور مخلص اور اخلاص پن سے، سخاوت سے۔ اگر آپ سخی ہیں آپ کا کاروبار کبھی نقصان والا نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے ساتھ کاروبار کر لیں، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ہوگا،
آپ کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ بددیانتی اور کرپشن کو سامنے رکھتے ہوئے جلد پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ بہت جلد نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ تیز آندھی میں مٹی آنکھوں میں جاتی ہے اور ہلکی ٹھنڈی ہوا میں سکون ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب اگلی ویڈیو کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور پھر کسی اور موضوع کے اوپر ہم آپ کے سامنے آئیں گے، شاید وہ سیاسی ہو، تجزیاتی ہو، یا کسی کا انٹرویو ہو، یا کسی کے کاروبار کے حوالے سے بات ہو، یا تعلیم کے اوپر ہو، کسی نہ کسی موضوع پہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے۔ اس وقت تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں پھر ایک دفعہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پہلے سے کیا ہوا ہے تو شیئر اینڈ لائک ضرور کریں، اور اگر نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔